نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اہل سنت، زکوٰۃ کے احکام و مسائل کا حصہ 9 آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ گزارش ہے کہ اس کے پہلے کے 8 حصے بھی بغور سماعت کریں۔ آج کی نشست میں ہم وہی مسائل کو کنٹینیو کریں گے جو حصہ 7-8 میں بیان ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ایسا غریب شخص جو کسی مقدمے میں پھنسا ہوا ہے اور اس کے پاس وکیل کو دینے کے لیے فیس نہیں ہے، یا کورٹ کچہری کے دیگر اخراجات دینے کے وہ لائق نہیں ہے، اور کوئی شخص اس کے وکیل کی اگر رقم ادا کرتا ہے تو پھر یہ اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسے چاہیے کہ وہ اس مستحق زکوٰۃ کو رقم دے دے، پھر وہ اپنی جانب سے وکیل کو دے یا جہاں خرچ کرنا ہو کرے، تو اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شادی وغیرہ کے موقع پر کسی کو کپڑے یا تحفہ دینے میں زکوٰۃ کی نیت کرنا چاہے، اگر لینے والا مستحق زکوٰۃ ہے جہاں پر شادی ہو رہی ہے، تو زکوٰۃ کی نیت سے دے سکتے ہیں، زکوٰۃ ادا ہو جائیں گی۔ زکوٰۃ کی رقم سے کھانا کھلانا یا اناج خرید کر دینا، اگر کھانا پکا کر یا اناج خرید کر غریبوں میں تقسیم کیا اور دیتے وقت انہیں مالک بنا دیا، تب تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، مگر کھانا پکانے پر آنے والا جو خرچ ہوتا ہے وہ شامل زکوٰۃ نہیں کیا جا سکتا۔ بازار میں جس دام میں کھانا ملتا ہے اسی دام میں آپ اسی دام کو آپ زکوٰۃ میں کاؤنٹ کریں، پکڑیں۔ اور کسی نے کھانا بنا کر گھر پر بلا کر کھلا دیا، دعوت والے انداز میں مالک نہیں بنایا، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر اناج خرید کر مستحقین زکوٰۃ کو کم قیمت میں بیچیں اور جتنی رقم کم کی گئی اسے زکوٰۃ میں شمار کریں، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ڈسکاؤنٹ ہے، یہ رعایت ہے۔ تو اس رعایت کو وہ زکوٰۃ میں شامل نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں مالک بنانا نہیں پایا گیا ہے۔ تو اس کے بجائے عاقل و بالغ مستحقین زکوٰۃ کو اناج اصل قیمت 50 روپے کلو ہی بیچا جائے، اور جتنی رعایت دینا ہو، مثلا 5 روپے، اتنی رقم اپنے پاس سے زکوٰۃ کے طور پر دے کر اس کا قبضہ ہو جانے کے بعد قیمت کے طور پر واپس لی جائے۔ اب فی کلو 5 روپے بطور زکوٰۃ ادا ہو گئے، اس کو جمع کر کے زکوٰۃ میں شمار کر لیں۔ یعنی مثال سے اور آسان سمجھا دوں آپ کو، جیسے آپ نے 50 میں خریدا اور 50 میں آپ دے رہے ہیں، 30 میں آپ دے رہے ہیں، تو 20 کا آپ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں، تو یہ ڈسکاؤنٹ ہے، اسے زکوٰۃ میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ تو یوں کریں آپ کہ بھائی ان کو 50 روپیہ آپ دے دیں، اور ان سے کہیں کہ بھائی 30 روپے میں اناج لے لو۔ تو 10 کلو کوئی اناج لیتا ہے تو وہ جو 200 روپے ہوئے وہ آپ زکوٰۃ میں شامل کر لیں، ٹھیک ہے؟ یا پھر آپ ان کو 30 کا اناج بیچیے، اور 30 کا اناج بیچنے کے بعد آپ ساتھ میں ان کو 20 روپے دے دیجئے۔ تو اس طرح جو ہے ڈسکاؤنٹ میں وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، بلکہ آپ اسے زکوٰۃ میں شمار کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے 50 میں خریدا، دینا آپ کو 30 میں ہے، تو 20 کو آپ زکوٰۃ میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں، آپ 30 میں دیجئے، 20 روپے الگ سے ان کو دے دیجئے آپ۔ یہ آسان صورت ہے۔ تو اس طرح کیا ہے، ان کو ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا، اور 10 کلو اناج پہ جو 200 روپے گئے ہیں اس کو آپ اپنی زکوٰۃ میں شمار کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو شک ہو کہ میں نے زکوٰۃ دی یا نہیں دی، تو شک کی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، وہ دوبارہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر لا علمی کے بنا پر زکوٰۃ کم ادا کی تو جتنی دی وہ ادا ہو گئی، کیونکہ ادائے زکوٰۃ میں نیت شرط ہے، لیکن مقدار زکوٰۃ کا صحیح معلوم ہونا شرط نہیں۔ مگر ایسا شخص گنہگار ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر یعنی دیری گناہ ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ توبہ کرے اور حساب لگا کر جتنی رقم بن رہی ہو وہ ادا کرے۔ اب کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کتنی بن رہی ہے، اور وہ ادا کر دے اور اس کا دل مطمئن ہو جائے، تو یہاں بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اور بہتر ہے کہ ہمیشہ اس میں زیادتی سے کام لیا جائے۔ بھئی ایک شخص کو کچھ بھی علم نہیں ہے اور ایسا اندازہ لگ رہا ہے کہ بھئی تقریباً میرے اوپر ابھی 200 روپے باقی ہے، تو احتیاطاً 300، 350، 400، 500 تک ادا کرے کہ دل بھی مطمئن ہو جائے، اور کچھ زیادہ جو چلا گیا ہے وہ آپ کے حق میں نفل ہو جائے، اور بروز محشر وہ آپ کے کام آئے۔ اچھا، زکوٰۃ میں وکیل بنانے کا مسئلہ۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیرون میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے کہ جا کر مستحقین تک دیں،
تو پھر وہ کسی کو وکیل بناتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کسی کو وکیل بنانا یہ جائز ہے۔ وکیل کو زکوٰۃ کے بارے میں بتانا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو دے رہے ہیں کہ مستحق تک پہنچاؤ، اگر دل میں زکوٰۃ کی نیت ہے اور وکیل کو کہا کہ نفلی صدقہ وہ خیرات ہے یا عیدی ہے یا قرض ہے فلاں کو دو، تو بھی وکالت درست ہے، لیکن بتا دینا بہتر ہے کہ وہ ادائیگی کے شرائط کا خیال رکھے گا۔ کیا وکیل کو بھی زکوٰۃ کی نیت کرنی پڑے گی؟ تو اگر وکیل کو مالک نے زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت سے مال دیا تو وکیل کو دوبارہ نیت کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اصل یعنی مالک کی نیت موجود ہے، برقرار ہے۔ نفلی صدقے کے لیے وکیل بنانے کے بعد زکوٰۃ کی نیت کرنا کیسا؟ وکیل کو دیتے وقت کہا نفلی صدقہ یا کفارہ ہے، مگر اس سے پہلے کہ وکیل فقیروں کو دے اس نے زکوٰۃ کی نیت کر لی تو زکوٰۃ ہی ہے جب تک وکیل کے پاس وہ مال موجود ہے، اگرچہ وکیل نے نفل یا کفاری کی نیت سے فقیر کو دیا ہو۔ مختلف لوگوں کی زکوٰۃ ملانا، کئی جگہوں سے جب زکوٰۃ آتی تو اسے ملانا، اگر دینے والے نے ملانے کی صراحتاً اجازت دی تھی کہ بھئی آپ اسے دوسرے مال میں ملا سکتے ہیں، یا اس پر عرف جاری ہو اور موکل اس عرف سے واقف ہو، تو وکیل مختلف لوگوں کی زکوٰۃ کو آپس میں ملا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ کیا وکیل کسی کو وکیل بنا سکتا ہے؟ تو جی ہاں، وکیل بھی وکیل بنا سکتا ہے۔ کیا وکیل کسی کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ اگر دینے والے نے مطلقاً اجازت دی ہو، جو زکوٰۃ دے رہا ہے، جیسے مثال کے طور پہ لوگ ہمیں وکیل بناتے ہیں، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو معلوم ہونا چاہیے اگر دینے والے نے مطلقاً اجازت دی ہو کہ جس مصرف زکوٰۃ میں چاہو صرف کرو تو جس میں چاہے صرف کرے، اگر دینے والے نے کسی معین مصرف میں خرچ کا کہا ہو کہ پرٹیکولر اسی جگہ آپ کو دینا ہے، اس کے علاوہ نہیں دینا، تو وہیں خرچ کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ فتاوی شامی میں ہے کہ جب زکوٰۃ دینے والے نے یہ کہا ہو کہ فلاں پر زکوٰۃ کی رقم صرف کرو تو وکیل کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور کام میں زکوٰۃ کو لگائے۔ کیا وکیل خود زکوٰۃ رکھ سکتا ہے؟ جب دینے والے نے مطلقاً اجازت دی ہو کہ جہاں چاہو آپ لگا دینا، تو مستحق زکوٰۃ ہونے کی صورت میں وکیل خود بھی زکوٰۃ رکھ سکتا ہے، ورنہ نہیں رکھ سکتا۔ اور وکیل کو جائز ہے کہ اپنے فقیر بیٹے یا بیوی کو زکوٰۃ دے دے، مگر خود نہیں لے سکتا۔ ہاں، اگر دینے والے نے یہ کہا ہو کہ جہاں چاہو مصرف زکوٰۃ میں صرف کرو، تو اپنے لیے بھی جائز ہے، جبکہ وہ خود فقیر ہو، شرعی فقیر ہو۔ شرعی فقیر کی تعریف ہم نے اوپر کے پارٹس میں بیان کی ہے، اسی لیے بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ تمام پارٹ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ زکوٰۃ پیشگی ادا کرنا۔ پیشگی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ دینے والا مالک نصاب ہو، اختتام سال پر نصاب مکمل ہو۔ اگر دونوں میں سے ایک شرط کم ہوگی تو دیا جانے والا مال نفلی صدقہ شمار ہوگا۔ پیشگی دینے کا حساب کس طرح لگائے؟ جو ہمارے مسلمان بھائی بہنیں، سنی بھائی بہنیں تھوڑی تھوڑی کر کے پیشگی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے پاس موجودہ کل مال زکوٰۃ، سونا چاندی، کرنسی نوٹ، مال تجارت کا اندازاً حساب لگا لیں، پھر کل مال زکوٰۃ کی قیمت کا 40واں یعنی 2.5%، 2.5% بطور زکوٰۃ الگ کر لیں۔ پھر اگر وہ مہینے کے حساب سے دینا چاہیں تو زکوٰۃ کی رقم کو 12 حصوں پر تقسیم کر لیں۔ اگر ویکلی دینا چاہیں، ہفتہ واری، تو 48 پر تقسیم کریں۔ اگر یومیہ دینا چاہیں تو 360 دنوں پر اس کو تقسیم کر لے۔ پھر جب سال تمام ہو تو زکوٰۃ کا مکمل حساب کرے، اگر کچھ کمی آ رہی ہو تو پوری کر دے۔ پیشگی اگر کسی نے زیادہ زکوٰۃ دی، اگر پیشگی زیادہ زکوٰۃ چلی گئی تو جو زیادہ گیا آئندہ سال کی زکوٰۃ میں اسے شامل کر سکتا ہے، جوڑ سکتا ہے۔ اگر کسی کو پیشگی زکوٰۃ دی، بعد میں وہ مالدار ہو گیا، تو جس فقیر کو پیشگی زکوٰۃ دی تھی وہ سال کے اختتام پر مالدار ہو گیا یا مر گیا یا مرتد ہو گیا، اسلام پہ پھر گیا، یا کوئی اور مذہب اہل سنت و جماعت کے علاوہ اس نے اختیار کیا، تب بھی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اگر ختم سال پر نصاب باقی نہ رہا تو ایسی صورت میں جو کچھ اس نے پیشگی دیا تھا زکوٰۃ کہہ کر، اور جب اس کا سال ختم ہوا
اور اس کے پاس نصاب باقی نہیں رہا تو جو کچھ اس نے دیا ہے وہ نفلی صدقہ ہے، اور انشاءاللہ اس کا بھی اسے اجر عظیم ملے گا۔ لہٰذا اس پر جو ہے غمگین نہیں ہونا چاہیے اور مال کے بربادی کا افسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے حضور آپ کا مال جمع ہے، اور انشاءاللہ اس کے فائدے ہی فائدے آپ کو قبر سے لے کے حشر تک ملیں گے۔ جس پر زکوٰۃ واجب ہو اسی کے مال سے زکوٰۃ دینا ضروری نہیں، کوئی دوسرا بھی اس کی اجازت سے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ مثلا بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی پر زکوٰۃ ہوتی ہے، مگر چونکہ ہمارے یہاں عورتوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو پھر ان کا شوہر ادا کرتا ہے، تو مثلا بیوی پر زکوٰۃ ہو تو اس کی اجازت سے شوہر اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ کسی کی اجازت کے بغیر اس کے مال سے پیشگی زکوٰۃ دیتا رہا، پھر اسے خبر کی اور اس نے جائز رکھا تو بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بلا اجازت، اس سے پوچھے بغیر، کسی کی اجازت کے بغیر اس کے مال سے پیشگی زکوٰۃ دیتا رہا، پھر اسے خبر کی اور اس نے جائز رکھا تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور جو کچھ مالک کی اجازت کے بغیر فقراء کو دیا ہے اس کا تاوان یہ بھرے، جی ہاں، جس نے ادا کیا ہے۔ اگر کسی نے دوسرے کی اجازت کے بغیر زکوٰۃ ادا کر دی، پھر دوسرے تک خبر پہنچائی، اس نے جائز رکھا، تب بھی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ اس کو بھی ذہن میں رکھیے، اگر کسی نے دوسرے کی اجازت کے بغیر زکوٰۃ ادا کی، پھر دوسرے تک خبر پہنچائی اور اس نے بھی جائز رکھا، تب بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ سب باتوں میں احتیاطیں یہ برتیں کہ جس کی طرف سے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو اطلاع کر دیں، اور اطلاع کے بعد جب وہ اجازت دے دے تو آپ زکوٰۃ دیں۔ اگر کوئی زکوٰۃ دیے بغیر انتقال کر جائے، جس پر زکوٰۃ واجب ہے، اگر وہ مر گیا یا اس سے حکم زکوٰۃ ساقط ہو گیا، یا اس کے مال سے جس پر زکوٰۃ واجب اگر وہ مر گیا تو زکوٰۃ کا حکم ساقط ہو گیا، یعنی اس کے مال سے زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر وصیت کر کے گیا تو تہائی مال یعنی کل مال کے تیسرے حصے تک وصیت نافذ ہوگی۔ اس کو میں نے ترکے کے مسئلے میں بتایا بھی ہے، 33% والا معاملہ۔ اور اگر عاقل بالغ ورثہ اجازت دے دیں تو کل مال سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ شرط لگا کر زکوٰۃ دینا، ایسا بھی ہوتا، کہیں کہیں ایسے معاملے پیش آتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ دیتے وقت کوئی شرط لگائی، مثلا یہاں رہوں گے تو دیتا ہوں ورنہ نہیں، یا اس شرط پر دیتا ہوں کہ فلاں کام مثلا تعمیر مسجد یا مدرسہ یا قبرستان میں صرف کرو، تو لینے والے پر اس شرط کی پابندی ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ ایک صدقہ ہے، اور صدقہ جو ہے وہ شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی دماغدار آدمی، مائنڈڈ آدمی زکوٰۃ کی رقم تجارت میں لگا کر اس کا نفع غریبوں میں تقسیم کرنا چاہے تو کیا معاملہ ہے؟ اگر سال پورا ہو چکا، زکوٰۃ کا سال اس کا پورا ہو چکا، تو زکوٰۃ کی رقم اس کے مستحق کو دینے کے بجائے تجارت میں لگانا حرام ہے۔ ہاں، اگر کوئی سال پورا ہونے سے پہلے صاحب نصاب کا جو سال ہے اگر وہ پورا ہونے سے پہلے اس نیت کے ساتھ اپنی زکوٰۃ کی رقم کاروبار میں لگائے کہ سال تمام ہونے پر یہ رقم اس کے منافع سمیت فقراء کو دوں گا، تو یہ نیت اچھی ہے، ایسا کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اب مال زکوٰۃ سے وقف کرنا، مال زکوٰۃ سے کوئی چیز خرید کر وقف نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ مال زکوٰۃ سے وقف ممکن نہیں، کیونکہ وقف کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مالک بنانا شرط ہے۔ اس کی تدبیر یوں کی جا سکتی ہے کہ کسی مصرف زکوٰۃ کو زکوٰۃ دے دیں، پھر وہ اپنی طرف سے کتابیں وغیرہ خرید کر وقف کر سکتا ہے۔ اچھا، اب آج کل لوگوں کو ایک عجیب سا معاملہ ہو گیا کہ اپنے سگی بہنوں کو، سگے بھائیوں کو، اپنے ماموں پھوپھو وغیرہ جو بھی ہیں، چاچا وغیرہ، ان کو چھوڑ چھاڑ کر باہر زکوٰۃ بھیج رہے ہیں، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ ہم نے جب اس سلسلے میں لوگوں کو سمجھایا کہ اپنی سگی بہنوں، بھائیوں، پھوپھو، چاچا، ماموں، خالہ، ان کی اولاد، اہل محلہ، اہل شہر، اپنے پیشے کے لوگوں کا خیال کریں، تو لوگوں نے اس پہ ایک ہنگامہ سا کھڑا کر دیا ہے۔ تو یہ مسائل تو کتاب و سنت سے فقہائے کرام نے بیان کیے، ہم کون سا اپنے گھر سے بیان کر رہے ہیں؟ ہم نے اس کو کون سا اپنے گھر سے بیان کیا؟ آپ در مختار اٹھا کر دیکھ لیں، صاف صاف مسئلہ لکھا ہے کہ اگر زکوٰۃ پیشگی ادا کرنی ہو
دوسرے شہر بھیجنا مطلقاً جائز ہے، اگر سال پورا ہو چکا تو دوسرے شہر بھیجنا مکروہ۔ ہاں اگر وہاں کوئی رشتہ دار ہو یا کوئی شخص زیادہ محتاج ہو یا کوئی نیک متقی شخص ہو یا وہاں بھیجنے میں مسلمانوں کا زیادہ فائدہ ہو تو حرج نہیں ہے۔ تو اس میں بھی ترتیب دیکھی ہے کہ اگر وہاں آپ کے رشتہ دار ہیں یا کوئی شخص واقعی آپ کی علم و تحقیق کے مطابق مستحق ہے تو پھر در مختار میں صاف فرمایا زکوٰۃ کو دوسری جگہ منتقل کرنا مکروہ ہے۔ ہاں ایسی صورت میں مکروہ نہیں جب دوسری جگہ رشتہ دار ہوں یا کوئی زیادہ محتاج ہو، نیک متقی شخص ہو، یا اس میں مسلمانوں کا زیادہ فائدہ ہو، یا سال سے پہلے جلدی زکوٰۃ دینا چاہتا ہو۔ یہ ساری ترتیب ذہن میں رکھی ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر مسلمان کس پسماندگی کا شکار ہے، اور مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت غربت و افلاس کی زندگی گزار رہی ہے۔ کتنے ایسے دہاڑی مزدور مسلمان ہیں کہ جن کے یہاں کبھی کبھی فاقے بھی ہوتے ہیں، عید کا موقع آتا ہے ان کے گھروں میں بچوں کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہوتے، ہمارے آپ کے بچے چمچماتے کپڑے پہن کر عید کے دن نکلتے ہیں، اور ان کے بچے دیکھ کر ان کو سبکی محسوس ہوتی ہے، ایک عجیب سا ان کے اندر چہروں کے اوپر جو ہے ان کے ایک وہ پرمزدگی آتی ہے۔ تو کیا ایسے میں ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم اپنے دینی بھائی بہنوں کا خیال کریں اور اپنی اموال زکوٰۃ اپنے جان پہچان میں جو پریشان حال مسلمان ہیں ان تک پہنچائیں، یا پھر وہ سنی مدارس جو صرف اور صرف قوم و ملت کے زکوٰۃ اور عطیات سے ہی چل رہے ہیں؟ کیا ہندوستان میں حکومت کی جانب سے مدرسوں کو کچھ رقم ملتی ہے کیا؟ اور ایسا کچھ معاملہ کچھ ریاستوں میں تھا بھی تو وہاں پہ متعصبین مسلمانوں سے تعصب رکھنے والے مدارس کو بند کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اب ایسے میں تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کو اور بڑھ چڑھ کر مدارس کو مضبوط کرنا چاہیے، تاکہ اسلام کے یہ قلعے محفوظ ہوں، یہاں سے دین کے سپاہی پیدا ہوں، اور یہاں سے ہمارے بچوں کو ان کے ایمان و عقیدے کا سامان ملے۔ ورنہ جو اسکولز ہیں، کالج ہیں، اور جو ماڈرن ایجوکیشن ہے، وہاں تو پتہ نہیں بچوں کو کیا کیا کفریہ شرکیہ باتیں پڑھائی جا رہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ بچوں کو اسکول کالج میں مت ڈالیے، لیکن دین اتنا تو سکھائیے، عقیدہ اتنا تو مضبوط کیجیے کہ وہاں صرف وہ تعلیم کو برائے تعلیم ہی رکھیں، اس کو عقیدہ نہ بنائیں، اس کو اپنی سوچ اور فکر نہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کی جو سوچ ہے، جو فکر ہے، جو عقیدہ ہے، وہ دین اسلام کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے مدارس کا تعمیر ہونا ضروری ہے۔ اب آپ ساری زکوٰۃ اور سارے صدقات اٹھا کر باہر بھیجیں گے تو جو ہمارے بزرگوں نے یہاں ادارے قائم کر کے رکھے ہیں، ہمارے علماء نے جو محنتیں کر کے مدارس بنائے ہیں، تو ان کا خیال کون کرے گا؟ تو آپ کو اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ ان سنی اداروں کا اور سنی تنظیموں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ جی ہاں، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، اور میں نے ہر بار جو ہے پارٹ کے اخیر میں عرض کیا ہے کہ جیسے اور سنی مدارس اور سنی جامعات اور سنی تنظیموں کا آپ خیال کرتے ہیں، تنظیم سنی جمعیت الاحناف کا بھی آپ خیال کریں۔ یہ تنظیم 10 سال کے عرصے سے رد بد مذہبیت میں علل اعلان الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پر رد بد مذہبیت کر رہی ہے تنظیم، اور تنظیم سے کتابوں کی تقسیم بھی ہو رہی ہے، مدارس کی اعانت بھی ہو رہی ہے، مساجد کی تعمیر بھی ہو رہی ہے، غربا کو راشن، علاج، روزگار، دامے درمے قدمے سخنے ان کی مدد کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تنظیم سے آپ جڑیں، تنظیم سنی جمعیت الاحناف کا رمضان کریم میں خیال کریں، آپ کا تعاون آئے گا انشاءاللہ۔ تنظیم سے خانقاہ تعمیر ہوں گی، خانقاہ کے ذریعے 10 شعبوں میں دین و سنیت کا کام ہوگا۔ تنظیم کے ذریعے الجامعۃ الحنفیہ حدیقۃ النعمان جو سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے منسوب ہوگا، وہ ادارہ قائم کیا جائے گا۔ وہاں سے انشاءاللہ علماء فضلاء کی ایک ٹیم تیار ہوگی جو ہر میدان میں باطل کے دانت کھٹے کریں گی۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ رمضان کریم کے مقدس مہینے میں آپ تنظیم سنی جمعیت الاحناف کو اپنے عطیات سے نوازیں۔ تفصیل کے لیے میرے نمبر پر رابطہ کریں، 9820 672 770 9820672770۔ انشاءاللہ اس کے بعد زکوٰۃ کے حوالے سے حصہ 10 جو آخری ہوگا آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، پھر دیگر عناوین پر، دیگر موضوعات پر انشاءاللہ الرحمن رمضان کریم کے بعد سلسلہ بسلسلہ آڈیوز آپ کی خدمت میں بھیجے جائیں گے، اس امید پر کہ اسے آپ بغور سماعت کریں گے، دوستوں میں بھیجیں گے اور دین سیکھیں گے اور مستند علماء کے رابطے میں رہیں گے۔ اللہ تعالی
ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائے۔